بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو حکم ہے کہ سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز پہنچنی چاہیے وہ اللہ کے نام کی پہنچنی چاہیے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے حضرت علی کے بیٹے جناب حسن کی پیدائش پر ان کے کان میں اذان کہی۔ تو ہمیں بھی حکم ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں، دائیں کان میں اذان کہیں اور بائیں کان میں تکبیر کہیں۔ اذان جو عام نماز والی ہوتی ہے، فجر والی نہیں کہنی، جو عام اذان ہم ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں پڑھتے ہیں، وہی اذان آپ نے اس کے دائیں کان میں کہنی ہے، اور وہی اذان اقامت کی طرح اور وہ اس کے بائیں کان میں کہیں گے۔ اچھا جی، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، باوضو ہو کر، اس میں قبلہ رو ہونا بھی ضروری نہیں، تو جس طرح مرضی منہ ہو بچے کے کان کے قریب جا کر یہ کلمات آپ نے اذان کے دائیں کان میں اور اقامت کے اس کے بائیں کان میں کہنے۔ اچھا، کئی لوگ جو ہے نا وہ ایسے پیپر کو رول بناتے ہیں، تو رول بنا کر اس کو منہ کے قریب رکھ کر بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں۔ اس کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے جو ہے نا ایک یوں سمجھے لا علمی ہے، جہالت ہے، لوگ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مطلقاً آپ جو ہے نا وہ نارمل آواز سے دائیں کان میں اذان کہیں گے اور بائیں کان میں اقامت کہیں گے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک تو اذان کہنے سے بچے کے شروع ذہن میں، یعنی کہ جب وہ پیدا ہوگا تو ساتھ ہی اللہ کا نام اس کے کانوں میں گونجے گا، اور دوسری بات وہ کئی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بچپن کی بیماریاں ہوتی ہیں بچوں کو جو پیدا ہونے کے ساتھ ان کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، جن کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بچوں کی بیماریوں سے ان کو محفوظ رکھے گا۔ اور ساتھ اس کا یہ بھی ہے کہ اذان کہنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، وہ قریب نہیں آتا۔ تو اذان کہنے سے، اقامت کہنے سے بچہ بچپن سے ہی شیطان کے اثرات سے، شیطان کے جو ہے نا وہ ورغلانے سے اس کی زندگی کی ابتدا ہی محفوظ ہو جائے گی، تو انشاءاللہ امید کی جائے گی کہ وہ زندگی میں بھی شیطان سے محفوظ رہے گا۔ محمد وعلى آلہ وصحبہ